جس شخص نے بھی ان اعمال کو پابندی کے ساتھ کیا، اللہ رب العزت نے چند ہی دنوں کے اندر اس کے اوپر رزق اور روزی کے ایسے دروازے کھولے، اور اتنا رزق اس کو عطا ہوا، اتنی دولت اس کو اللہ رب العزت نے دی ہے۔ اللہ نے کروڑوں کروڑوں کے قرض بھی ان کے ادا کیے، اور جن کے کاروبار بالکل بیٹھ چکے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو بہت بلندیوں اور مراتب تک پہنچایا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ اعمال ہیں جو حدیث شریف میں آئے ہیں، جو نبیوں کے سردار ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل بتائے ہیں، وہ یہ اعمال ہیں۔ اور دراصل میں جو تسخیر رزق کے جو اصل اعمال ہیں وہ یہی ہے، لیکن شیطان جو ہے انسان کو ان اعمال سے ہٹا کر دوسرے اور خرافات یا دوسرے ایسے اعمال میں لگا دیتا ہے کہ وہ ان سے محروم رہتا ہے، تو اسی لیے اس کو تسخیر رزق نصیب نہیں ہوتا۔ اس عمل کی اجازت کے لیے کوئی اجازت لینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ حدیث کے اعمال ہیں، لیکن پھر بھی آپ کمنٹس میں ایک مرتبہ الحمدللہ ضرور ڈال دیں، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹس کریں۔ کوئی اگر آپ کی اسپیسیفک کوائری گائیڈنس ٹریٹمنٹ کے لیے آپ واٹس ایپ پہ میسج کر کے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اپنے تمام روحانی اور جسمانی مسائل کا حل قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل الصمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الصمد آفیشیل۔ اب دوستو، جو یہ عمل ہے، سب سے پہلے کسی بھی عمل کے لیے نماز کی پابندی، گناہوں سے بچنا، شریعت اور سنت کی پابندی بہت ضروری ہے، ورنہ یہ قرآنی اعمال اثر نہیں دکھاتے اپنا، تو یہ آپ دھیان رکھیں اگر آپ اس کا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ سیکنڈ یہ ہے کہ آپ کو توکل اللہ، یعنی اللہ رب العزت کی ذات پہ پورا توکل رکھنا ہے کہ جتنا اللہ رب العزت نے لکھ دیا اتنا مل کے رہے گا۔ لیکن اگر آپ یہ اعمال کے ساتھ اپنی زندگی گزاریں گے تو اللہ نے جتنا لکھ رکھا ہے انشاءاللہ اس میں اتنی برکت ہو جائے گی کہ آپ عام لوگوں سے اوپر پہنچ جائیں گے، اور آپ کو اللہ رب العزت دوسروں کی مدد کرنے والا بنائے گا، نہ کہ لینے والا۔ پہلا عمل ہے وہ یہ ہے کہ جو یہ دعا دکھائی جا رہی ہے، اس کو آپ کو کثرت سے پڑھنا ہے، کم سے کم اس کی جو تعداد ہے صبح شام 7 مرتبہ تو ضرور پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد بھی 7 مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، اتنا ہی زبردست اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ جب بھی وضو کریں، وضو کے دوران آپ اس دعا کو پڑھتے رہیں، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی داری وبارک لی فی رزقی۔ یہ وہ اعمال ہیں جو حدیث میں آئے ہیں، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ چند ہی دنوں کے اندر دیکھنا اس کے جو ایسے اثرات ہیں کہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے انشاءاللہ یہ اعمال۔ تیسرا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ اپنے گھر میں یا اپنی دکان میں یا اپنے آفس میں داخل ہوں، دکان میں داخل ہوں یا گھر میں خاص کر، تو آپ زور سے سلام ضرور کریں، چاہے گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو۔ سلام کرنے کے بعد آپ کو ایک مرتبہ سورہ اخلاص، ایک مرتبہ درود شریف ضرور پڑھنا ہے۔ چوتھا جو عمل ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت باوضو رہنا ہے، جتنا ہو سکے کوشش کرے باوضو رہے، وضو ٹوٹ جائے پھر وضو کر لیں، کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جو باوضو رہتا ہے اکثر تو اس کے رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، مطلب کہ اس کے رزق میں برکت کر دی جاتی ہے۔ پانچواں جو عمل ہے وہ ہے خوشبو کا استعمال، جتنا ہو سکے آپ ضرور کریں، لڑکیاں ناپاکی میں نہ کریں بس، اور الکوہل والی خوشبو استعمال نہ کریں۔ خوشبو جو ہے یہ نیک فرشتوں اور نیک جنات اور نیک موکلات کی غذا بھی ہے، آپ کو پتہ ہوگا، احادیث میں آئی ہے یہ بات، اور تمام نبیوں کی اور تمام صحابہ کی جو ہے سنت بھی ہے یہ، تو خوشبو کا استعمال آپ کثرت سے کریں۔ کم سے کم آپ ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ ضرور سفید لباس پہنا کریں اور خوشبو لگایا کریں۔ سفید لباس جو ہے یہ رزق کو تسخیر کرتا ہے، تو یہ دیکھا گیا ہے، اور یہ اولیاء اللہ تمام جتنے بھی علماء اکرام ہیں، بزرگان دین ہیں، سب سفید لباس کیوں پہنتے ہیں؟ اور اصل میں یہی ہے تسخیر رزق کی جو اعمال ہیں، لوگ اس کو شیطان انسان کو دور رکھتا ہے ان چیزوں سے تاکہ وہ اس کا فائدہ نہ حاصل کر پائے۔ تو آپ کو غنائے و ظاہری و باطنی اگر حاصل کرنی ہے اور عزت کے ساتھ آپ کو دولت اور رزق ملے، اللہ رب العزت آپ کو حلال رزق دے، ان اعمال کو آپ اپنی عادت بنا لیں اور تو ان کو آپ کثرت سے کریں۔ دوسروں تک ضرور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ کچھ بھی آپ کو اگر اس ویڈیو میں سمجھ میں نہ آیا ہو تو آپ ضرور کمنٹس میں بتائیں، انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔